نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، مکرم و معظم نوجوان ساتھی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں دین کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا اور اللہ کے ذکر کے لیے ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا یہاں جمع ہونا، یہ ایک اللہ کے ذکر کی نسبت سے ہوا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، دین کی باتیں سننا اور سنانا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ ہم نعمت سمجھتے ہیں مال کو اور دولت کو، ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، جس کے پاس سونا حد سے زیادہ ہو یا پھر چاندی کا ڈھیر ہو، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو مسلمان ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمت اور خاص نعمت ہوتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ایک ہمارے وجود میں اور ہم کو ایک مجسمہ عطا کر کے، اللہ کا یہ بڑا سب سے بڑا احسان ہے، لیکن آج ہمیں اس نعمت کی بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا جو جسم دے رکھا ہے، اس میں ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے اور اس میں پاؤں ہے، یہ پورا کا پورا ایک وجود انسان کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، لیکن اس نعمت کا ہم پر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اور ہم اس نعمت کو ایک ناشکری کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ میں مثال دے کر بتلاتا ہوں کہ ایک فقیر، محتاج، مسکین ایک عارف باللہ بزرگ صاحب کے پاس تشریف لایا اور آ کر اس نے یہ کہا، حضرت میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، مہربانی کر دیجئے، آپ مجھ پر عطا کر دیجئے کہ مجھ کو کچھ عنایت آپ فرما دیجئے، کچھ آپ مجھے ہدیہ وطائف سے نواز دیجئے۔ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب وہ عارف باللہ جو بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں، تعجب کی بات، تعجب میں آ کر کہتے ہیں، مجھے آپ پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا اور آپ تو کروڑ پتی، ارب کھتی انسان ہے، آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو وہ جو فقیر تھا اس نے کہا، حضرت کی طرف کو دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ کسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ہدیہ وطائف دے دے تاکہ میرا کام بن جائے، جو مسکینی ہے اور جو محتاجی ہے، جو فقیری ہے، وہ ختم ہو جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو عرب کھتی اور کروڑ پتی ہیں، میری جیب میں تو ایک بھی روپیہ نہیں ہے۔ وہ فقیر کہہ رہا ہے،
میری جیب میں ایک بھی روپیہ نہیں ہے، اور بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کروڑ پتی ہو۔ تو بزرگ صاحب نے کہا میں آپ کو بتاؤں؟ کہ جی بتلائیے۔ کہ یہ جو زبان ہے، یہ زبان کا تھوڑا سا جو ٹکڑا ہے، یہ جو کچھ گرام کی زبان ہے، اس زبان کو کاٹ کر مجھے دے دو اور میں اس کی قیمت تمہیں 10,000 روپے ابھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا، فقیر نے، کہ جی حضرت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے کہا کہ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، تم ان 2 آنکھوں میں سے مجھے ایک آنکھ دے دو، میں اس کی قیمت تمہیں دیتا ہوں۔ پھر بزرگ صاحب نے کہا اس فقیر سے کہ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، اس 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو، میں اس کی قیمت تمہیں ادا کرتا ہوں۔ بزرگ صاحب نے اس کا پورا جسم اور تمام کے تمام اعضاء گنوائے اور گن گن کر کہتے رہے کہ میں تمہیں ان کی یہ قیمت دیتا ہوں، ان کی یہ قیمت دیتا ہوں۔ وہ فقیر انکار کرتا رہا۔ تو پتہ چلتا ہے اس واقعے سے اور اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے تمام کے تمام اعضاء صحیح سالم دے رکھے ہیں، اور ہمارے پاس کروڑ پتی کی یعنی کہ کروڑ پتی انعامات ہونے کے باوجود جن کی اتنی قدر ہے، جتنی ان نعمتوں کی قدر ہے، بھول چکے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کا احساس نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ دل میں کوئی پریشانی آ جائے، دل میں کوئی تکلیف آ جائے، تو ڈاکٹر آپریشن کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ جو آج کی ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس اعتبار سے ڈاکٹر لوگ اگر دل میں تھوڑی سی خراش پیدا آ جائے یا تھوڑی سی کچھ دل میں پریشانی پیدا ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپریشن کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپے آپ کو پہلے جمع کرنا پڑیں گے۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو ہمیں بیش بہا اور حد سے زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہے، ہمیں اس نعمتوں کی قدر و قیمت بالکل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہے، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر گننا چاہے اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس دنیا ہے، مزے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں دنیا میں جو آخرت میں گواہ بنیں گے، ہمارے پاس 4 سرکاری گواہ ہیں۔ کتنے؟ 4 سرکاری گواہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہر وقت رہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے، کیسے ہم زمین پر چلتے ہیں، ہم زمین پر پھرتے ہیں، ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، ہم زمین پر لیٹتے ہیں، لیکن یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، اور یہ زمین قیامت کے دن گواہی یہ دے گی کہ جو ہم نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے اچھے کام کیے ہوں گے، یا اچھے کام کی بھی گواہی دے گی، اور جو ہم نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے برے کام کیے ہوں گے، بد کام کیے ہوں گے، اس کی بھی یہ زمین گواہی دے گی۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین ساری
کی ساری خبریں اگل دے گی اور زمین یہ کہے گی کہ یا اللہ فلاں حصے پر، فلاں جگہ پر اور فلاں علاقے میں، فلاں مسجد میں یا فلاں زمین پر اس نے میرے اوپر بیٹھ کر اللہ 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 کی ضربیں لگائی تھی، اور پھر زمین یہ بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے فلاں جگہ پر، فلاں حصے پر میرے اوپر بیٹھ کر اس نے تاش کھیلا تھا، اس نے جوا کھیلا تھا، اس نے زناکاری کی تھی، اس نے عیاشی کی تھی، اس نے فحش باتیں کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے غیبت کی تھی۔ زمین یہ بھی ساری کی ساری باتیں اگلے گی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلائے گی کہ اس نے میرے اوپر کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس گواہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے اچھے کام بھی لکھتے ہیں، برے کام بھی لکھتے ہیں۔ یہ فرشتے جس نے کسی کی چغلی کی یہ بھی لکھ لیتے ہیں، جس نے کسی کی تعریف کی یہ بھی لکھتے ہیں، جس نے نمازیں پڑھی یہ بھی لکھتے ہیں، جس نے زکوٰۃ ادا کی یہ بھی لکھتے ہیں، جس نے عیاشی کی، جس نے برے کام کیے، یہ فرشتے کرامن کاتبین یہ جو ہے یعلمون ما تفعلون، جو تم جانتے ہو اور کرتے ہو ان تمام کو یہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی کاپی میں، اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ دوسرا گواہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ ہے۔ تیسرا گواہ ہے ہمارے پاس نامہ اعمال۔ تیسرا گواہ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو وہاں نامہ اعمال ہوگا، وہ نامہ اعمال فوراً نامہ اعمال ایک ہوا چلے گی اور ہوا چلتے ہی سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گے۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کیے ہوں گے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کو کسی کا تکلیف پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کے لیے بھلائی کرنا اور کسی کی مدد کرنا، یہ تمام کے تمام نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہوا چلے گی قیامت کے دن اور نامہ اعمال فوراً سب کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور قرآن میں خود فرمایا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ انسان کہے گا یا اللہ اس نے تو چھوٹے بڑے گناہ کوئی سے بھی نہیں چھوڑے ہیں، اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں تو تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو یہ تیسرا گواہ ہوگا۔ چوتھا گواہ ہوگا ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جو اعضاء ہے، یہ تمام کے تمام قیامت کے دن خود گواہ بنیں گے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ کو بند کر دیا جائے گا اور یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں دن اور فلاں وقت میں اور فلانی جگہ پر اس نے ہاتھوں نے چوری کی تھی، اس ہاتھوں نے زناکاری کی تھی، کسی غیر محرم لڑکی کو چھویا تھا۔ اسی طریقے سے یہ پاؤں جس چوری کی طرف اور جس جگہ کی طرف غلط ارادے سے جس ارادے سے یہ پاؤں چلے ہوں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ ہمارا پورا کا پورا جسم، ہمارے تمام کے تمام اعضاء قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں کام اچھے کیے ہیں۔ یہ بھی کہیں گے، یہ ہمارے اعضاء یہ بھی کہیں گے کہ اس نے بد کام کیے ہیں۔ جس نے بد کام کیے ہوں گے یہ گواہی دیں گے، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے یہ گواہی دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال صحیح ہو، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمام کے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہم گزارنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم
حکم دیا ہے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی لیکن یہ انسان، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے۔ اب جس نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار لی تو اس کے لیے تو خیر ہے، اس کے لیے تو وہ کارنامے اچھے ہیں، لیکن وہ تو کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی کو ایک اعتبار سے گناہوں میں اور گناہوں کے دل میں پھنس کر، گناہوں کے کیچڑ میں پھنس کر اپنی زندگی کو خراب کیا ہوگا تو وہ شخص دنیا میں بھی ناکام ہے اور وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے ایک بھی گناہ کا کام نہ ہو، اچھے کام ہوتے رہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا مانگتے رہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کی رسوائی سے بھی۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رگ رگ میں، ہمارے انگ انگ میں، ہماری بوٹی بوٹی میں، ہمارے بہنے والے خون میں سما جائے اور ہم صحیح طریقے سے زندگی گزارے، اسلام کے مطابق زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق بخشے، ایمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب